ذہن میں آیا، خیر ایک دو بات بتا دیں گے، چونکہ آج جمادی ثانیہ کے 29 تاریخ ہے، ہو سکتا ہے مغرب کے بعد چاند نظر آ جائے رجب کا، یا کل کے دن، تو کل سے تو یقیناً رجب ہی ہے، کل مغرب کے بعد۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان بلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں نصیب فرما، ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ اصل میں یہ اشارہ ہے رمضان کی تیاری رجب سے کرو، ورنہ حضور کو یہ بات دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ تو مطلب یہ کہ رجب اور شعبان کا مہینہ، رجب کا مہینہ جو ہی چاند نظر آتا گویا ہے رمضان کا ایک مقدمہ ہے، رمضان شروع ہونے کی ایک علامت ہے، یہ آدمی یہیں سے تیاری کرنا ہے۔ اسی کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظ میں فرمایا کہ جو ہی رجب کا آدمی جب ایک زمین کو کھیتی کی شکل بناتا ہے تو فوراً آج رات کو بیج بو دیا، کل کے دن وہ کھیتی بن، ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے۔ زمین کے اندر جو غلاظت ہیں، کیڑے مکڑوں ہیں، زہریلے پودے ہیں جو اناج کو کھا لیں گے، ویسے پودوں کو ختم کرتا ہے اور زہریلے جانوروں کو مٹاتا ہے وہاں سے، اگر پتھر وغیرہ ہے تو اسے ہٹاتا ہے۔ تو پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے، پھر نرم کرتا ہے زمین کو، پھر پانی سینچتا ہے، اس کے بعد بیج بوتا ہے، بعد میں چل کر وہ زمین جو ہے کھیتی کی شکل اختیار کرتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جو ہے زمین کے ہموار کرنے کا مہینہ ہے، کہ اس کے اندر ہمارے قلب کی جو زمین ہے، جو گناہ کرتے کرتے اتنے ایک سال سے جو گندگی آ گئی ہیں، پہلے اسے پاک کرو، صلاۃ توبہ پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، یہ قلب کی زمین کو ہموار کرو، اس کے اندر سے گناہ کے زہر کو ختم کرو، زہریلے پودے جو پیدا ہو گئے ہیں اس کو مٹاؤ۔ اس کے بعد شعبان کے مہینے میں جو ہے اس زمین کو نرم کرنا ہوتا ہے، ذکر کے ذریعے زمین کو نرم کرنا ہوتا ہے، بیج بونا ہوتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ جو ہے یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں عبادت کرنا، رمضان کے مہینے میں بیج بوتے ہیں، اور شوال کا مہینہ آتے وہ ختم، وہ بیج کیڑے کھا کر ختم ہو جاتے، زمین جیسے کہ ویسے ہی رہتی ہے۔ تو اگر صحیح معنی میں رمضان کا فائدہ اٹھانا ہے تو رجب سے تیاری کرنی ہے، رجب سے تیاری کرے تو آدمی صلاۃ توبہ پڑھ کر ذکر اذکار میں، شیخ کی صحبت میں بیٹھنا، اور اپنا ایک نظام الوقت، ایک ٹائم ٹیبل بنا کر کہ فجر میں یہ کریں گے، تہجد میں یہ کرنا ہے، اس کے بعد جاب میں جانا ہے، کمپنی جانا ہے، یا اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، فلاں فلاں کام کرنا ہے، ایک منظم طریقے سے ایک ٹائم ٹیبل بنا کر، نظام الوقت بنا کر عمل کرتے رہیں گے تو رمضان تک جو ہے وہ اس دعا کا ہم کو فائدہ حاصل ہوگا، تو جو حضور نے ہمارے لیے دعا کی۔ حضور کی باتیں ایسے ہی سرسری طور پر نہیں ہوتی، رمضان کے لیے حضور کی کیا ضرورت ہے رجب میں برکت مانگنے؟ تو اصل میں امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رجب سے تیاری شروع کر لو۔ جب آدمی رجب سے کام کرنا شروع کرے گا تو رمضان میں جا کر صحیح معنی میں اس کے رمضان حاصل ہوگا۔ عام طور پر بزرگان دین اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان اچھا گزرا ہے سال بھر اس کا اثر رہتا، رمضان بھر کوئی تہجد پڑھا تو سال بھر انشاءاللہ اسے تہجد کی توفیق ہوگی، رمضان میں کثرت سے تلاوت کیا تو سال بھر قرآن کی تلاوت کی توفیق ہوگی۔ تو رمضان کا اثر جو ہے بقیہ آنے والے ایک سال، آئندہ سال کے اندر اس کا اثر پڑے گا۔ یہ اثر کب پڑے گا؟ جب رجب سے تیاری شروع کریں، رجب سے جب تیاری شروع کریں گے تو صحیح طور پر، مکمل طور پر رمضان کے فائدے کو حاصل کرنا ہوگا، اس کے بعد جا کر اس کا اثر جو ہے سال بھر پڑے گا۔ عام طور پر ذہن میں لوگ، شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، بھائی رمضان آتا ہے اس سے پہلے کیا کیا پکچر دیکھنا ہے، کہ کیا کیا کام کرنا ہے، کہ سب کر لیں گے، رمضان میں توبہ کر لیں گے، ہرگز نہیں ہوتا، اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں۔ شیطان بھی بڑا ہوشیار ہے، ہم سے بڑا چالاک ہے وہ۔ یہ سائیکل دیکھیں گے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، سائیکل کو یہ کر کے اسٹینڈ لگانے کے بعد وہ سائیکل کا اگر خوب اس کے پہیا کو پھرا کر چھوڑ دیں گے تو جتنی قوت سے ہم پھرائے دیتے پیڈل کو چھوڑ دیے تو اتنی دیر تک وہ چاک کیا ہوتے رہتا، پھرتے رہتا۔ تو رجب اور شعبان میں شیطان کیا کرتا کر کے بولے تو گناہ کے پیڈل کو خوب پھراتا، انہیں ایک مہینہ جاتا ہے نا آرام کرنے کے واسطے، تو میں گئے تھے بھی کام میں کچھ فرق نہیں ہونا، شراب پینے والا پیتے رہنا، زنا کرنے والا زنا کرنا، چوری کرنے والا چوری کرتے رہنا، پھر لوگوں کو تعجب ہوتا رمضان میں شیطان سب قید ہو جاتا، پھر اتنے لوگ یہ کام کرتے رہتے، بے روزہ پھرتے رہتے، وہ اصل میں رجب میں پھرایا رہتا، وہ سائیکل کے پیڈل، گناہ کا جو پیڈل پھرایا رہتا وہ اتنی تیزی سے
انہیں قید ہو کر بھی آرام سے بیٹھا رہتا ہوں، وہاں سے دیکھتے رہتا، چلو ہمارا کام بہت آسانی سے چلتا ہے۔ تو یہ رجب اور شعبان کا مہینہ جو ہے گناہ کرنے کا مہینہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ عام طور پر شیطان ایسے ہی ڈالتا ہے، خوب کریں گے، رمضان تو آتا ہی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ وہاں توبہ کر لیں گے۔ پہلی بات، رمضان تک زندہ رہیں گے یہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، افطار تک بھی رہیں گے معلوم نہیں ہے، یہ حالت ہے ہماری۔ اب وہ شیطان ایسے وسوسہ ڈالتا ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، ویسے رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب رجب سے ہی اگر توبہ کر کے نیکی کے راستے میں، اعمال کے راستے میں، ذکر اور تلاوت کے راستے میں چلتے رہیں گے تو اس کا اثر جو ہے رمضان میں بہت مضبوط ہوگا، پھر اس کا اثر سال بھر پڑتے رہے گا۔ اس لیے شیطان کے وسوسوں میں نہ پڑیں، بلکہ رجب کے مہینے کو غنیمت سمجھ کر یہیں سے کام کو، اپنے اعمال کو، ذکر اذکار کو بڑھا لیں، تلاوت کو بڑھا لیں، اپنے اوقات کو غنیمت سمجھ کر نیک کاموں میں، اللہ حضرت کے صحبت میں اپنے آپ کو، اپنے وقت کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔